السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اس بار اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے بہت سارے ایسی چیزوں پر بات کر سکیں جو ہماری اور ہماری نسلوں اور ہمارے معاشرے کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پچھلی بہت ساری اقساط میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم فائدہ اس وقت سے اٹھایا جا سکے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اس عمل کو سیکھنا آسان کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں استاذہ نکہت ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ استاذہ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، آپ کے وقت نکالنے کا، آپ کے سکھانے کا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہی آپ کو اس کی بہترین جزا دے سکتا ہے۔ جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے انسان ایک انلائٹنمنٹ کی فیلنگ میں چلا جاتا ہے کہ قرآن کو جس طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں، جس طرح چیزوں کا ربط جوڑتی ہیں سائیکلوجیکلی، ایموشنلی، اور پچھلے 2-3 ایپیسوڈ سے ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ روح، جسم اور جو ہمارا سول ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ اس کا بہت شدید فائدہ ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم نے بہت بات کی ایکسٹرنل ہائیجین کے حوالے سے اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے حوالے سے بچے کے ہم بہت کنسرنڈ ہیں، اسی طرح سے اسپرچول ہائیجین بہت ضروری ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو مائنڈ، باڈی اینڈ سول کا جو کنیکشن ہے، اس کو صحیح گراؤنڈ پر آپ تب تک استوار نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی وہ گائیڈ لائن جو اس نے ہمیں دی ہے، اور بے شمار مثالیں ہیں اس کتاب سے۔ ہم نے کبھی حضرت لقمان کا ذکر کیا، ان کے اپنے بیٹے کو کیا وصیتیں کرتے نظر آ رہے ہیں اور کس کس حوالے سے گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ پھر حضرت یحییٰ کی بات ہوئی، حضرت مریم کی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ کی بات ہوئی۔ تو الحمدللہ بے شمار ایسی مثالیں۔ سر آج میں جو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، حضرت لقمان علیہ السلام ایک بہترین باپ کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ استاذہ ایک تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی، اس ماں نے جس نے اپنے باپ کی غیر موجودگی میں اس بچے کو پروان چڑھایا، اور جیسے شاعر بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، پھر ان کا رول ہمارے سامنے ہے، اور بہت الحمدللہ ان انبیاء میں سے ان کا شمار ہے جن کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو ساتھ وہ کیا تھا؟ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ فائزہ جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ موضوع کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نہ تو وہ فیضان نظر تھا، نہ مکتب کی کرامت تھی، اللہ اکبر، وہ ایک ماں کا اخلاص تھا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً مائیں اپنے بچوں کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بے شک۔ ماں کا اخلاص، ماں کا توکل، ماں کا صبر، ماں کی سچائی، ماں کا اپنے بچے کے لیے کانشیس ہونا، سب کچھ ہی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک ایسی ماں جس کو ساری دنیا سے کٹ آف کر کے صحرا میں تن تنہا چھوڑ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تربیت کی بنیادوں میں جو چیزیں ہیں کہ جب سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اس وقت وہ پیچھے لپکیں اور پوچھنے لگی مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، کیا کہوں، دل گرفتہ تھے۔ پھر خود سوال کرنے لگیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سر ہلایا تو کہنے لگی جیسے کوئی پھر تو کوئی بات ہی نہیں، لا یضیعن اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بلیف دیکھیں، اسٹرانگ بلیف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے نا تو ہم ضائع ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ماؤں کو اپنا جائزہ لینے کا موقع ملے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بلیف کتنا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں مال سب سے بڑی ویلیو بن گیا، جہاں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پیسے سے اور ایک دوسرے کو یعنی دنیا میں کس کو کیا مقام حاصل ہے اس حیثیت سے پہچانتے ہیں،
وہاں کی ماں کیا ٹریننگ کر رہی ہے اور وہ کیسی ماں تھی. میں کبھی سوچتی ہوں سیدہ ہاجرہ کے بارے میں، کیسے انہوں نے اس جگہ پر اپنی راتیں اپنے دن بتائے ہوں گے اللہ جہاں آج بیت اللہ ہے، جس کا لوگ طواف کرتے ہیں. اس کی بنیادوں میں اس مقام پر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ نے کیسا وقت گزارا ہوگا. اور آج یہی تو کوئی تربیت ہوئی. جی اور بالکل. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عین اس جگہ کو اللہ کے گھر کے لیے منتخب کیا، جس جگہ پر سیدہ ہاجرہ کا توکل، سیدہ ہاجرہ کا اخلاص، سیدہ ہاجرہ کی تربیت، اور پھر آپ ان کی ذہنی صحت کو دیکھیے، کیا کمال مینٹل ہیلتھ تھی ان کی، سبحان اللہ. کہ انہوں نے یعنی اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیا نا استاد. آج کوئی عورت اکیلی رہ جائے، میں کہتی ہوں وہ معاشرہ تو لا کے دکھائیں جس کا یہ بلیف ہو. تو آدھا تو معاشرہ سمپتی کرے گا، آدھا وہ اپنے ساتھ خود ایسے اپنا کیریکٹر ایسے بنا لے گی. وہ بلیف ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اس وقت پہ بھی یہ سوچنا. آج کسی کا شوہر اس کو تن تنہا صحرا میں چھوڑ کے جائے تو صحیح، نہ تو اس صحرا میں نہیں، گھر میں چھوڑ جائے، گھر میں بھی چھوڑ جائے. اور اگر وہ کسی معاشرے میں بے شمار خواتین ہیں جن کے ساتھ مختلف طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، زندگی کے معاملات بھی بیت جاتے ہیں، اور یہ یقین ہونا کہ اس حال میں بھی اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں 15 سال پہلے کی ایک ریسرچ سامنے رکھنا چاہتی ہوں، آج کی نہیں. لاہور میں ایک دن میں دائر ہونے والے خلا کے کیسز اتنی بڑی تعداد، یعنی 1000 کے قریب اگر کیسز ہیں، تو ایک یہاں کے جج نے ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ آرٹیکل نیوز پیپر میں چھپا اور سب لوگوں نے پڑھا، مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو اس نے کہا کہ جب بھی کوئی بچی خلا دائر کرنے کے لیے عدالت میں آتی تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ کے درمیان اختلاف کس بات کا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو مجھے لے کے لانگ ڈرائیو پہ نہیں جاتے، مجھے فلاں ریسٹورنٹ میں نہیں لے کے گئے، میرے لیے فلاں چیز ایسے مشکل ہو گئی، یعنی ڈیزائرز کے بعد سوا کچھ نہیں. تو ان ڈیزائرز کی بنا پر ایک لڑکے کو ایک لڑکی ریجیکٹ کر کے جانا چاہتی ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح سوسائٹی میں خلا کی ریشو کتنی بڑھ گئی. اب مجھے یہ بتائیں، جو عورت یعنی اس انداز میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو کس طرح سے پروان چڑھائے گی؟ اس کی شخصیت میں کیا باتیں ہیں جو لے کے آئے گی؟ جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا انہیں دیکھا نا، اور جن کے دیکھنے سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا تھا ہم نے ان چیزوں کے اوپر زیادہ نظریں جما لی. تو سیدہ ہاجرہ کو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ وقت بتایا. ایک پوٹلی کھجوریں اور ایک مشک پانی. پہلے کھجوریں ختم ہو گئی، پھر پانی بھی ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گیا. لیکن بچہ جب پیاس سے بلبلا رہا تھا، تب سیدہ ہاجرہ اس کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا کبھی مروہ پہ، اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زمزم عطا کر دیا. آج میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زمزم نہ پیا ہو؟ تو مجھے کبھی ایک فرد نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو مجھے پتا نہیں زمزم کیا ہے، یا اس نے زمزم نہ پیا ہو. تو یہ ہماری ماں سیدہ ہاجرہ کا پانی ہے نا، جو سب کو پہنچتا ہے. لیکن وہ جو سب کچھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پہنچا، آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نہ تو وہ فیضان نظر تھا نہ مکتب کی کرامت، وہ تو ایک ماں تھی. اچھا، وہ شیخ ابو بکر جابر الجزائری کی کتاب ہے سیرت پر، بڑی خوبصورت کتاب ہے، حض الحبیب محمد یا محب. اس کا اردو ترجمہ سیرت حبیب کے نام سے ہے. اچھا، اب وہ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے سرزمین نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں سیدہ ہاجرہ کی خصوصیات کو سامنے لاتے ہیں، اور ان کے صبر کو، ان کے توکل کو، اور بعد میں وہ کہتے ہیں جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آئی جایا کرتی ہے. تو شاخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑ سیدہ ہاجرہ. تو آپ دیکھیں کہ سیدہ ہاجرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہلا کنیکشن سیدنا اسماعیل علیہ السلام. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو شخصیت تھی، کس طرح سے سیدہ ہاجرہ کو وہ دیکھتے ہوں گے صبر کرتے ہوئے، لوگوں کو ڈیل کرتے ہوئے. ان کی ڈیلنگ دیکھیں، ان کی بڑی فراست تھی. جب قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان کے پاس آئے
کہ کیا ہم یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ پانی ان کے پاس موجود تھا، سنگل ریسورس. آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی علاقے میں جب کوئی اسٹیٹ قائم ہوتی ہے، جب لوگ مل کے رہتے ہیں، اس کی کوئی یعنی بنتر بنتی ہے سوسائٹی کی، تو ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور سنگل ریسورس ان کے پاس پانی تھا. تو سیدہ ہاجرہ نے اس وقت کتنی فراست سے ان سے کہا تھا، رہائش تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن پانی پر میرا حق ہوگا. تو ابتدا میں ہی جھگڑے کا فیصلہ چکا دیا. ایک وائس اور وزڈم والی خاتون تھی، اور انڈرسٹینڈ کرتی تھیں امپورٹنس آف ریسورسز کو، اور پہلا شہر آباد کرنے والی عورت تھی، پہلا کانٹریکٹ کو. جی بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ایک ماں کو جو ہے نا فراست والا ہونا چاہیے. کنفیوزڈ ماں کیسے اچھی تربیت کر سکتی ہے، جسے یہ نہیں پتا چلتا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، جسے یہ نہیں پتا چلتا کہ مجھے اپنے بچے کو رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں کیسے بتانا ہے، رشتوں کی پہچان کیسے کرانی ہے، اس کے اندر اچھی خصوصیات کیسے پیدا کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا کھلانا ہے اور کیا نہیں کھلانا، اور کیا توار پروان چڑھانے اور کیا نہیں چڑھانے، تو وہ کیسے اچھی تربیت کرے گی. تو وہ اس قدر زیادہ فوکس تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، جس کی وجہ سے ہم کبھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کیسے کسی انسان نے کام کیا زندگی میں، تو ہم اس کے کام کو دیکھتے ہیں اس کے رزلٹ سے. بالکل. تو کتنی زبردست رزلٹ بیسڈ پیرنٹنگ تھی کہ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بچے کی تربیت کی، اور بچے کے اندر کیسا صبر اور کیسا توکل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر. حضرت ہاجرہ کا توکل تھا وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور آپ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور وہ برملا جواب دیتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے. اور اس بچے کو یہ پہچان ہونا، اس کی ماں کو وہ پہچان تھی کہ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں تو پھر کوئی نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اور یہاں بھی وہی بات نظر آتی ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے نا وہ کر ڈالیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جی ہمارے یہاں پھر کمپلین کی جاتی ہے، بچے سنتے نہیں، بچے مانتے نہیں. آپ نے انہیں ماننا سکھایا ہی نہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ماں پہلے خود دیکھے، باپ خود دیکھے وہ اپنے ماں باپ کی کس قدر مانتے رہے، اور ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، اور ان کے اندر رشتوں کی شناخت اور پہچان کتنی ہے، اور ان کے اندر فراست کتنی، اور وہ اپنے مالک کو کتنا پہچانتے ہیں، اپنے خالق اپنے رازق کو کتنا پہچانتے ہیں. دیکھیں چیزیں تو ٹرانسفر ہوتی ہیں نا، تو جو کریکٹرسٹک ماں باپ کی ہوتی ہیں وہ ٹرانسفر تو ہوتی ہے نا. بچہ لرن کرتا ہے کچھ کر کے، اور لرن کرتا ہے ارد گرد ماں باپ کو دیکھ کے. اور دیکھیں بچہ تو کوئی بھی بات ہو، نیا کوئی شخص آئے، چھوٹے بچے کو دیکھیں اس کی نظریں ماں کی طرف اٹھتی ہیں کہ ماں کیا کہتی ہے، تو وہ دراصل حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. پھر جو ماں کر رہی ہوتی ہے وہ بچہ لرن کر جاتا ہے، جو باپ کر رہا ہوتا ہے گریجولی بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر باپ کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، تو جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس بچے کو دیکھیے کہ جس نے اپنی صابرہ اور توکل کرنے والی ماں سے یقین سیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین کرنا، اور پھر جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے. ایک تو یقین، اور پھر اللہ نے جو کہہ دیا بالکل وہ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی باپ کے بارے میں ایک غلط فہمی نہیں ہے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہم ساری زندگی تنہا رہے، ہمارے حالات ایسے تھے، فائنینشیل ایسے تھے، ہمیں جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور ہم اکیلے رہے ساری حیات میں، اور ساری حیات میں اکیلے رہنے کے بعد اب جب والد آئے ہیں تو کہتے ہیں میں تمہیں ذبح کر دوں گا. ایک نیگیٹو تھاٹ نہیں ہے، اور اس میں ماں کا کتنا بڑا دخل ہے، بہت بڑا کردار. اور پھر جب حضرت اسماعیل کی زندگی میں ہمیں آگے بھی نظر آتا ہے کہ جب والد ان کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم چوکھٹ بدل دو، والد اور بیٹے کی پھر ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، بغیر ملاقات کے صرف والد کا پیغام ملنا اور اس پر عمل کر دینا، یہ کتنی بڑی بات ہے. بالکل. یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اس بات کی تحقیق کروں اور میں یہ کروں اور میں وہ کروں،
باپ نے تو کہا ہے آج تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بچے جو ہے وہ اپنا قبلہ ہی بدل دیتے ہیں. کیونکہ والدین وہ بھی ویسے نہیں ہے نا، والدین نے بھی ہاں، اس گراؤنڈ پہ تربیت ہی نہیں کی. درست بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کے اندر کیا چینج ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق بتایا ہے حق پر جمے، ان کا رخ کبھی دائیں ہو جائے گا، کبھی بائیں، کبھی ماں کی طرف، کبھی باپ کی طرف. کبھی بیوی کی طرف، کبھی والد کی طرف، کبھی صرف بات ہے نا، بار بار کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو میں سکھا دی نا، اپنا مالک ہم خود ہیں. میں مالک اپنے بن بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی مالک بن بیٹھے ہیں، کیونکہ اپنے مالک کی پہچان ہی نہیں کرائی. اگر آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیں نا تو وہ بھی کہے گا میری مرضی. میری مرضی، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ دل چاہ رہا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں. یعنی میں کا جملہ، اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا بچہ بڑا ڈیسیجنل ہے، اپنے ڈیسیجنس خود کرتا ہے. میں خود کہوں گا. میں اپنی سراؤنڈنگز میں بھی دیکھتی ہوں کہ جو اب ینگ جب سے چھوٹا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود ڈیسیجنس کروں گا. ایک طرف ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، بچہ اپنے ڈیسیجنس کرنا سیکھ رہا ہے بھی کسی حد تک، لیکن وہ مالک کی پہچان سے جب وہ ختم ہوتی ہے چیز، وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، تو بس پھر میں ہی باقی رہ جاتی ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں ہم یہی اخلاص دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کتنے جھکے ہوئے تھے. قرآن مجید میں ان کی جو خصوصیات آتی ہیں، ان کی صداقت، پھر یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور مطلب ان کی وعدے کی سچائی کہ وہ کس طرح سے وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کیریکٹر ہے نا، صداقت، ایفائے عہد، صبر، توکل، اور یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے حکم کی طرف دیکھنا، ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے حکم کی تعمیل، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتخاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے منتخب کر لیا کہ والد جو ہے کتنی بڑی خدمت قبول کتنی بڑی خدمت قبول کتنی بڑی، یعنی خدمت میں اللہ انہیں سے قبول کرتا ہے کہ پھر جو اس کیریکٹر سے بلانگ کرتے جی ہیں. بالکل، حق شناس ہوتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں اور حق کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے اپنا گھر بنوایا اور کس طرح سے ان کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے ان کی شخصیت میں. تو ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. ہم شخصیات کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں زندگیوں میں وہ خصوصیات نظر آئیں اور پتہ چلے کہ ہاں یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. اور استاد ہم اپنی زندگیوں کو بھی تو ان سے ریلیٹ کر سکیں نا. جس طرح ہمارے دشمن نے اتنی کوشش کی کہ ہمارے ہیرو بدل دیے. پتہ ہے کہ ہیرو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب میں قصے سنائے ہیں، واقعات سنائے ہیں، پھر احکامات دیے ہیں کہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ کہانی سے، اسٹوری سے بہت آسانی سے سیکھتی ہے. تو ہمارے بچوں کی ہم نے، ہماری پیرنٹنگ نے، ہمارے معاشرے نے، اور پھر آبویسلی جو تھنک ٹینکس ایسے پیچھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہی تو کیا کہ ان کے رول ماڈل بدل دیے، ان کی محبتیں تبدیل کر دیں گی جن سے محبت ہونی چاہیے تھی. پھر پہچان کے وہ طریقے نہیں رہے کہ حضرت اسماعیل ایسے ہوں کہ جیسے ہمارے فیملی ممبر ہیں اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اچھے کام کیے تھے. مجھے تو کبھی کبھی یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بہت اس کو آسان انداز میں کہ حضرت ابراہیم سے ہم ریلیٹ کر سکیں کہ وہ ہمارے آبا میں سے ہیں اور ہم نے ان کی لائف سے کیا سیکھنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ والی چیز بہت زیادہ مس ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو اپنے آبا میں سے سمجھا ہی نہیں. ہم تو زیادہ سے زیادہ اپنے باپ سے تعلق نہیں بنا سکتے، تو باپ کے باپ سے تو، اور پھر اپنے نسلوں سے تعلق بنانا تو بہت ہی مشکل کام ہے. اور مجھے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا وہ منظر بہت زیادہ یعنی میرے دل کو پکڑتا ہے کہ باپ سے کہتے ہیں کہ میرے چہرے کو اپنے سامنے نہ رکھیے گا، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس حکم کو پورا نہ کر سکیں. پھر حکم ہے. اور اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو اس میں بیٹے کا کتنا بڑا رول ہے. وہ بیٹا جو یعنی اپنے باپ کے سامنے یوں بچھا ہوا ہے کہ باپ بس گردن پر چھری چلائے اور روح اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے. تو ایسا بیٹا تو کبھی نیلے آسمان تلے کسی نے دیکھا نہیں، ہی نہیں. ایسی مثال نہیں ملتی.
تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ایسے کردار کے لیے، ایسی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے پیرنٹس کی اپنی ٹریننگ بہت ضروری ہے، ان کا اپنا اور نالج ان کا فل ہونا ڈیوائن ضروری ہے. کنیکشن سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری بالکل. ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے وقت نکالنے کا اور اتنی خوبصورت گفتگو کا. مشکل نہیں ہے، جو فاصلہ طے کر لیا اور جہاں غلطیاں ہو گئیں، بس ایک دفعہ اس ڈیوائن کنیکشن سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں راستے آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ماحول بدل سکتا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ایک اچھی جنریشن کی بنیاد آج ڈال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، اور یہ جو سوچ کے زاویے ہیں جنہیں ہم اس پوڈ کاسٹ کے تھرو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس ماہ میں بھی اور اس کے آنے جانے کے بعد بھی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں مستقل ضرورت ہے. ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم علم کی ان راہوں سے جڑے رہیں اور اس طرح کی محافل میں بیٹھتے رہیں اور اس طرح کے لوگوں سے سیکھتے رہیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.